بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، عمران سیریز ناول پرنس ونچل بائی مظہر کلیم MA۔ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل جاسوسی دنیا کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آغاز۔ عمران صوفے پر اکڑوں بیٹھا میز پر پڑے ہوئے دعوت نامے کو آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھ رہا تھا۔ دعوت نامہ بذریعہ ڈاک آج ہی موصول ہوا تھا اور عمران نے جس وقت سے دعوت نامہ پڑھا تھا اس کے 14 طبق روشن ہو گئے تھے۔ اس وقت سے ہی اس کا خون کھول رہا تھا اور غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے وہ اس وقت تک کم از کم 1 کریٹ کوک پی چکا تھا، مگر خون کا درجہ حرارت معمول پر ہی نہیں آ رہا تھا۔ اچانک عمران نے میز پر پوری قوت سے مکہ مارا اور چیخ کر کہا، سلیمان! اس کے لہجے میں زخمی چیتے کسی کاٹ تھی۔ دوسرے لمحے سلیمان دروازے سے اندر داخل ہوا۔ ایک کوک لاؤ، عمران نے سلیمان کو دیکھ کر دھاڑتے ہوئے کہا۔ جناب، یہ کوئی ہوٹل نہیں ہے اور میں باورچی ہوں، بہرا نہیں۔ غضب خدا کا! ریفریجریٹر میں موجود 1 ماہ کا کوٹا آپ پی چکے ہیں اور ابھی آپ کا غصہ ٹھنڈا نہیں ہوا۔ اگر حکم کریں تو ٹھنڈے پانی کی بالٹی لا کر آپ پر انڈیل دوں؟ سلیمان نے جھنجھلا کر کہا۔ بحث مت کرو سلیمان، اگر خون کا درجہ حرارت بڑھ گیا تو تمہیں پورے شہر کی بوتلیں مجھے پلانی پڑ جائیں گی۔ عمران نے غصے سے بھرے لہجے میں کہا۔ ایسا کریں صاحب، آپ یہ دعوت نامہ اٹھا کر ریفریجریٹر میں بیٹھ جائیں، آپ کا درجہ حرارت معمول سے بھی نیچے چلا جائے گا، سلیمان نے بیزاری سے بھرپور لہجے میں کہا اور واپس چلا گیا۔ اب مجبوری ہے عمران صاحب، ٹیمپریچر ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا، عمران نے بڑبڑاتے ہوئے اپنے آپ سے کہا اور پھر صوفے سے اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے ایک نظر دعوت نامے پر ڈالی اور دوسرے لمحے وہ مسکرا دیا۔ ظاہر ہے درجہ حرارت معمول پر آ گیا تھا اور سلیمان کا جواب دینے پر مجبوراً ایسا ہونا ہی تھا۔ دعوت نامہ احمقان کلب سے موصول ہوا تھا اور عمران کو غصہ اس بات پر آ رہا تھا کہ احمقان کلب کی سالانہ میٹنگ اس بار ایک غیر ملکی پرنس ونچل کر رہا تھا اور دعوت نامے میں پرنس ونچل کو احمق اعظم کا خطاب دیا گیا تھا۔ عمران بھی اس کلب کا ممبر تھا۔ اپنی مصروفیات کی وجہ سے وہ اس کلب کی طرف خاطر خواہ توجہ نہ دے سکا تھا، مگر اس کے باوجود وہ یہ کیسے برداشت کر لیتا کہ اس کی موجودگی میں ایک غیر ملکی احمق اعظم کا عظیم الشان خطاب حاصل کر لے۔ یہ عمران کی توہین تھی اور اس توہین کی وجہ سے اس کا خون غصے سے کھول رہا تھا۔ آخر اس نے فیصلہ کر لیا کہ وہ احمقان کلب کی سالانہ میٹنگ میں ضرور شرکت کرے گا اور ثابت کر دے گا کہ پرنس ونچل کی بجائے اس عظیم الشان خطاب کا حقدار وہ ہے۔ احمقان کلب کی سالانہ میٹنگ آج شام کو کلب کے مرکزی دفتر میں تھی اور دیگر پروگرام کا اعلان میٹنگ کے دوران ہی کیا جانا تھا۔ چنانچہ یہ فیصلہ کر کے عمران ڈریسنگ روم میں گھس گیا اور تقریباً آدھے گھنٹے بعد وہ ڈریسنگ روم سے برآمد ہوا تو وہ اپنے روایتی ٹیکنی کلر لباس میں ملبوس تھا۔ ہلکے ہلکے میک اپ میں اس کے چہرے پر جلوہ گر حماقت کو مزید بڑھا دیا تھا۔ اس پر زرد رنگ کی قمیض، نیلے رنگ کی پینٹ اور گہرے سرخ رنگ کے کوٹ، گلے میں جھولتی ہوئی سبز رنگ کی ٹکٹکائی کچھ اور ہی بہار دکھلا رہی تھی۔ اس نے میز پر پڑا ہوا دعوت نامہ اٹھا کر جیب میں ڈالا اور پھر سلیمان کو آواز دی۔ سلیمان! ارے سلیمان! عمران کے لہجے میں اتنی شدید قسم کی بوکھلاہٹ تھی کہ پہلی ہی آواز میں سلیمان یوں دوڑتا ہوا آیا کہ نہ جانے عمران پر کون سی قیامت ٹوٹ پڑی ہے، مگر جب اس نے عمران کو اس حلیے میں دیکھا تو اس کے چہرے پر بے اختیار مسکراہٹ دوڑ گئی۔ صاحب، آپ نے قمیض الٹی پہن رکھی ہے، سلیمان نے عمران سے مخاطب ہو کر کہا۔ شٹ اپ! تمہاری آنکھیں ضرورت سے زیادہ ہی سیدھی ہو گئی ہیں، اب مجھے ان کو الٹا کرنا ہی پڑے گا۔ تم دروازہ بند کر لو اور ساتھ ہی اپنا بے ڈھنگا منہ بھی، عمران نے غصے سے آنکھیں نکالتے ہوئے کہا اور پھر تیزی سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ سیڑھیاں اتر کر وہ تیزی سے جاتا ہوا گیراج کی طرف بڑھا اور چند لمحوں بعد اس کی سرخ رنگ کی اسپورٹس کار تیزی سے احمقان کلب کے مرکزی دفتر کی طرف دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ وہ تھوڑی دیر بعد مرکزی دفتر کے سامنے پہنچ گیا۔ یہ دفتر پر رونق تجارتی چوک کے درمیان میں ایک عظیم الشان عمارت میں تھا۔ عمران نے پارکنگ شیڈ میں اپنی کار پارک کی اور پھر کار لاک کر کے وہ سیدھا عمارت کے دروازے کی طرف بڑھنے لگا۔ دروازے کے اوپر مختلف رنگوں سے مزین ٹیوبوں سے ایک نیون سائن چمک رہا تھا جس پر مرکزی دفتر احمقان کلب لکھا ہوا تھا اور یہ نیون سائن الٹا فٹ کیا گیا تھا۔
इमरान ने हिमाकत के इस दिलचस्प मुजाहरे पर दिल ही दिल में मुस्कुरा दिया। बाजार से गुजरने वाले अफराद जैसे ही इसे देखते बेख्तियार इनके चेहरों पर मुस्कुराहट रेंग आती। इमरान जहाँ से भी गुजरता इसका हुलिया लोगों को कह कहे लगाने पर मजबूर कर देता। मगर इमरान बड़ी ही बेनियाजी से लोगों की भीड़ से गुजरता हुआ सदर दरवाजे पर पहुंच गया। सदर दरवाजे पर एक बावर्दी दरबान मौजूद था, जिसकी बड़ी बड़ी मूंछों से एक मूंछ तो बिल्कुल सीधी थी और दूसरी चूहे की दुम की तरह नीचे लटकी हुई थी। ऐसा महसूस हो रहा था जैसे घड़ी पर 9:30 बजे हों। इमरान ने एक नज़र इसके चेहरे पर डाली और दूसरे लम्हे इसने चौंक कर अपनी कलाई में बंधी हुई घड़ी को देखा। तुम्हारी घड़ी खराब हो रही है, टाइम ठीक कर लो। इमरान ने दरबान से मुखातिब होकर बेहद संजीदा लहजे में कहा। जी, मैं समझा नहीं। अरे अक्लमंद आज़म, तुम्हारी मुझे 9:30 बजा रही हैं, जबकि अभी 5 बजे हैं। इमरान ने तंजिया लहजे में कहा। गाली मत दे जनाब और अपना दावतनामा दिखाएं। दरबान शायद अक्लमंद आज़म के लफ्ज़ पर चकरा गया था। जाहिर है वो मकान क्लब का दरबान था। अक्लमंदी तो इसके लिए गाली का दर्जा रखती थी। दावतनामा? तो क्या अंदर दावत हो रही है? कौन सी दावत है? दावत तोआम या दावत वसल? इमरान ने सरगोशियाना लहजे में कहा। क्लब की सालाना मीटिंग है जनाब, दरबान ने उसे समझाते हुए कहा। मगर तुम तो किसी दावत का जिक्र कर रहे थे। इमरान ने सीधा होकर कहा। दावत नहीं बल्कि दावतनामा, वो कार्ड जिसके ज़रिए आपको बुलाया गया है। दरबान ने इसकी मालूमात में इजाफा करते हुए कहा। अच्छा अच्छा, वो कार्ड जो पोस्ट ऑफिस से 40 पैसे में मिलता है। क्यों किसी महबूबा को लिखना है? मेरी एक बात याद रखो, महबूबा को कभी कार्ड मत लिखा करो बल्कि लिफाफा लिखा करो, वरना तुमसे पहले पोस्टमैन तुम्हारी महबूबा को ले उड़ेगा। इमरान ने जवाब दिया और फिर जेब में हाथ डालकर 20 पैसे के सिक्के दरबान के हाथ पर रखे और झटके से दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हो गया। दरबान एक लम्हे हैरत से हाथ पर मौजूद 10-10 पैसे के 2 सिक्कों को देखता रहा। फिर इसने मुस्कुराते हुए इन्हें जेब में डाल लिया। जाहिर है किसी अहमक से इतना वसूल हो जाना भी गनीमत था। इमरान जैसे ही हॉल में दाखिल हुआ इसके चेहरे पर बेख्तियार मुस्कुराहट दौड़ गई। पूरा हॉल भांत भांत के मर्दों और औरतों से भरा हुआ था। हर शख्स अजीबो गरीब लिबास में मलबूस था। ऐसा महसूस होता था जैसे फैंसी शो हो रहा हो। इमरान भी खामोशी से एक कुर्सी पर बैठ गया। इसके सामने एक नौजवान लड़की बैठी हुई थी। लड़की बेहद संजीदा थी। इसकी आंखों से जाहिर होता था जैसे वो किसी गलत जगह फंसी हो। हेलो हनी, इमरान ने मुस्कुराते हुए कहा। शट अप, तुम्हें ये जुर्रत कैसे हुई कि मेरे साथ इस बेतकल्लुफ़ी से पेश आओ? लड़की ने इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा। अरे अरे, तुम तो मिर्चें चबाए बैठी हुई हो। चलो हनी नहीं बल्कि स्वीट हनी सही, इमरान ने सुलाकुन लहजे में कहा। मेरा नाम शीला है और मैं प्रिंस विंचल की सेक्रेटरी हूँ। लड़की ने जब अब देखा कि इमरान यूँ आसानी से नहीं मानता तो इसने इमरान पर रोब जमाने के लिए कहा। प्रिंस विंचल? अच्छा अच्छा, वो अक्लमंद आज़म, लानत भेजो इस पर। और तुम मुझसे बात करो, मेरा नाम प्रिंस ऑफ ढम्प है। प्रिंस विंचल हमारे सामने क्या हैसियत रखता है? इमरान ने इतनी बेनियाजी से कहा जैसे प्रिंस विंचल की शख्सियत को परका की हैसियत देने पर भी तैयार ना हो। हाँ, तो तुम भी प्रिंस हो? कौन सी रियासत बतलाई है तुमने? शीला ने अब इसमें दिलचस्पी लेते हुए कहा। रियासत को गोली मारो, ये बतलाओ कि तुमने शादी का क्या प्रोग्राम बनाया है? इमरान ने सवाल किया। शादी? क्यों? तुम क्यों पूछ रहे हो? शीला ने चौंक कर पूछा। इसलिए कि जब से मैं आया हूँ तुमने मेरे लिए कोई चीज़ नहीं मंगवाई। मैंने समझा कि शादी का प्रोग्राम बनाए बैठी हो, इसलिए बचत कर रही हो। इमरान ने अहमकाना लहजे में जवाब दिया और शीला बेख्तियार हंस पड़ी। अब वो इमरान की शख्सियत में पूरी तरह दिलचस्पी ले रही थी। इसके जहन पर छाई हुई बेजारी की गिर्द इमरान की बातों से उड़ चुकी थी। तुम क्या पियोगे? शीला ने हंसते हुए पूछा। शरबत विसल बमा माजून हिजर, इमरान ने बड़ी संजीदगी से कहा। और शीला एक बार फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। तुम बेहद अजीब आदमी हो, प्रिंस विंचल से भी ज़्यादा, शीला ने जवाब दिया। और इससे पहले कि इमरान कोई जवाब देता अचानक क्लब के सेक्रेटरी की आवाज़ गूंजी। अहमको, मेरी बात सुनो। क्लब की सालाना मीटिंग का आगाज़ किया जाता है। इस मीटिंग की सदारत पूरी दुनिया के मशहूर शख्सियत अहमक आज़म जनाब प्रिंस विंचल फरमा रहे हैं और मैं प्रिंस विंचल से दरख्वास्त करता हूँ कि वो मेज़ सदारत पर तशरीफ़ रखें, सेक्रेटरी ने कहा। और दूसरे लम्हे इमरान ने देखा कि एक पतला दुबला नौजवान जिसने सुर्ख रंग का लिबास पहना हुआ था और चेहरे पर चुगी दाढ़ी लहरा रही थी, बड़े फ़खरिया अंदाज में उठा और फिर स्टेज पर रखी हुई एक बड़ी सी मेज़ पर आलती पालती मार कर बैठ गया। इसके बैठते ही तमाम हॉल तालियों से गूंज उठा। मगर अभी तालियों की गूंज ख़त्म नहीं हुई थी कि इमरान की आवाज़ हॉल में उभरी।
میں احتجاج کرتا ہوں کہ احمق اعظم میں ہوں، اس میٹنگ کی صدارت مجھے سونپی جائے۔ احمق اعظم پرنس آف ڈھمپ کو۔ پرنس ونچل تو میرے سامنے گھسیارا لگتا ہے، عمران نے کھڑے ہو کر بلند آواز میں کہا، اور دوسرے لمحے ہال میں موجود ہر فرد چونک کر اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ پرنس ونچل بھی اپنی چھوٹی چھوٹی آنکھوں سے اسے غور سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے چہرے پر پراسرار سی مسکراہٹ رینگ رہی تھی۔ تم بیٹھ جاؤ، دعوت ناموں پر چونکہ پرنس ونچل کا نام چھپ چکا ہے اس لیے مجبوری ہے، صدارت پرنس ونچل ہی کریں گے۔ سیکرٹری نے انتہائی سخت لہجے میں کہا، اوہ یہ بات ہے، تب واقعی مجبوری ہے، مگر ایک شرط ہے کہ پرنس ونچل کو احمق اعظم نہیں کہہ سکتے، اس لیے کہ باقاعدہ الیکشن ہونا چاہیے۔ عمران نے جواب دیا، ٹھیک ہے، مجھے منظور ہے۔ اس سے پہلے کہ سیکرٹری جواب دیا، پرنس ونچل نے جواب دیا۔ اس کی بھی آواز اس کے جسم کے مطابق سے باریک تھی۔ ویری گڈ، ویری گڈ، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر دوبارہ کرسی پر بیٹھ گیا۔ میٹنگ کی کارروائی شروع ہو گئی، اور پھر چند ہی لمحوں بعد یہ فیصلہ ہو گیا کہ پرنس ونچل کی آمد کی خوشی میں آج رات لگژری بیچ پر پکنک منائی جائے، جس میں تمام احمقوں کو حماقتیں کرنے کی کھلی چھٹی ہوگی، اور اس کے ساتھ ہی میٹنگ برخاست ہو گئی۔ عمران بھی کرسی سے اٹھنے ہی والا تھا کہ پرنس ونچل میں سے اتر کر سیدھا اس کے قریب آ گیا۔ شیلا اسے آتے دیکھ کر مؤدبانہ انداز میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ پرنس آف ڈھمپ، مجھے تم سے مل کر بڑی خوشی ہوئی ہے۔ پرنس ونچل نے عمران کا ہاتھ زبردستی پکڑتے ہوئے کہا، اور پھر جھک کر عمران کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے کہا، میری سیکرٹری بڑی بدمزاج ہے، اور خاص طور پر بستر میں تو یہ کھٹکنی بلی بن جاتی ہے۔ اوہ یہ بات ہے، مگر یہ تو کہہ رہی تھی کہ پرنس ونچل بستر میں ریفریجریٹر بن جاتا ہے، جتنی چاہے آئس کریم بنا لو۔ عمران نے شیلا کی طرف دیکھتے ہوئے بڑی سنجیدگی سے کہا، کیوں سیکرٹری، تم نے یہ راز کی بات پرنس آف ڈھمپ کو کیوں بتلا دی؟ ڈسمس، ایک دم ڈسمس، پرنس ونچل نے انتہائی غصیلے لہجے میں جواب دیا، اور عمران کا ہاتھ پکڑ کر اسے کھینچتا ہوا آگے بڑھ گیا۔ عمران نے دیکھا کہ شیلا برا سا منہ بنائے کھڑی تھی۔ آؤ پرنس، مجھے تم سے ایک خاص بات کرنی ہے، ونچل نے کہا، اور پھر اسے لیے ہوئے عمارت کے ایک کمرے میں داخل ہو گیا۔ یہ شاید اسے کلب کی طرف سے رہائش کے لیے دیا گیا تھا۔ بیٹھو، پرنس ونچل نے اس سے مخاطب ہو کر کہا، اور عمران کرسی پر چڑھ کر اکڑوں بیٹھ گیا۔ پرنس ونچل اسے کھڑا چند لمحے تک دیکھتا رہا، پھر اس نے جمپ لگایا اور بستر پر چل کر سر کے بل کھڑا ہو گیا۔ ہاں تو دوست، بات یہ ہے کہ احمق اعظم کے لیے الیکشن ہو تو تم مجھے ووٹ دینا، اس کے بدلے میں تمہیں اپنی سیکرٹری شیلا دوں گا، وہ بڑی احمق لڑکی ہے، تمہیں خوش رکھے گی۔ پرنس ونچل نے مذاکرات کا آغاز کرتے ہوئے کہا، نہیں، اگر تم اپنا ووٹ مجھے دو تو اس کے بدلے میں تمہیں اپنا باورچی سلیمان دوں گا، ایسے احمقانہ کھانے پکاتا ہے کہ تمہیں الٹا کھڑا ہونے کی ضرورت بھی پیش نہیں آئے گی، اور تمہاری کھوپڑی خود بخود تمہارے گھٹنوں میں پہنچ جائے گی۔ عمران نے معصومیت بھرے لہجے میں جواب دیا، چلو ٹھیک ہے، ووٹ لے لینا اور باورچی دے دینا۔ یہ بات ہے، پھر ٹھیک ہے، میں اپنا ووٹ تمہیں دوں گا اور تمہاری کھٹکنی بلی کو اپنے ساتھ لے جاؤں گا۔ عمران نے بھی ہتھیار ڈالتے ہوئے کہا، اچھا بائے بائے، پھر رات کو سمندر پر ملاقات ہوگی۔ پرنس ونچل نے آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا، اور پھر عمران اٹھ کر تیزی سے کمرے سے باہر نکل آیا۔ عمران کلب سے نکل کر اپنی کار کی طرف بڑھا، اور چند لمحوں بعد اس کی کار تیزی سے سڑک پر دوڑتی چلی جا رہی تھی۔ اس کے ذہن میں ایک نامعلوم سی خلش تھی۔ اسے ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے پرنس ونچل کے نام سے وہ آشنا ہو، مگر اس کی صحیح ماہیت اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ بار بار کوئی بات اس کے ذہن میں آتے آتے رہ جاتی تھی۔ اس ذہنی کشمکش میں مبتلا کار چلاتا ہوا وہ دانش منزل کے گیٹ پر پہنچ گیا۔ کار سے اتر کر اس نے گیٹ پر لگا ہوا مخصوص بٹن دبایا، اور چند لمحوں بعد گیٹ کھل گیا اور وہ کار اندر لیتا چلا گیا۔ آپریشن روم میں بلیک زیرو نے اس کا تعجب سے بھرپور انداز میں استقبال کرتے ہوئے کہا، بڑی مدت کے بعد آپ کو اس حلیے میں دیکھ رہا ہوں عمران صاحب۔ بلیک زیرو نے مسکراتے ہوئے کہا، اب تک میں میک اپ میں رہا ہوں طاہر، آج تو میرا اپنا اصل روپ دیکھ رہے ہو۔ عمران نے سنجیدہ لہجے میں جواب دیا، اور پھر تیزی سے چلتا ہوا لائبریری میں داخل ہو گیا۔ یہاں لوہے کی بڑی بڑی الماریوں میں پوری دنیا کے مجرموں اور جاسوسوں کے ریکارڈ کی فائلیں موجود تھیں۔ عمران کافی دیر تک کیٹلاگ دیکھتا رہا، اور پھر اس کی آنکھیں ایک نام دیکھ کر بے ساختہ چمک اٹھیں۔ اس نے کیٹلاگ بند کی اور کونے میں موجود ایک فائل کی طرف بڑھ گیا۔ جلد ہی اس کے ہاتھ میں ایک سرخ فائل تھی۔ اس نے فائل کھول کر ایک نظر اس پر ڈالی، اور پھر فائل بند کر کے دوبارہ آپریشن روم میں آ گیا۔ کوئی کیس شروع ہو گیا ہے عمران صاحب؟ ابھی شروع تو نہیں ہوا، مگر میں سوچ رہا ہوں کہ زبردستی شروع کرا دوں۔ اب فارغ بیٹھے بیٹھے میرے ذہن کو زنگ لگتا جا رہا ہے، عمران نے مسکراتے ہوئے کہا، اور پھر صوفے پر بیٹھ کر اس نے فائل کھول کر پڑھنی شروع کر دی۔ کافی دیر تک وہ بغور فائل کا مطالعہ کرتا رہا۔ پھر اس نے فائل بلیک زیرو کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا،
اسے پڑھو طاہر اور مجھے بتلاؤ کہ اگر یہ مجرم ہمارے ملک میں آ جائے تو کیا کیس شروع نہیں ہو جانا چاہیے؟ بلیک زیرو نے فائل لے کر پڑھنا شروع کر دی اور پھر اس نے ایک طویل سانس لے کر بند کر دی۔ یہ تو بے حد خطرناک مجرم ہے عمران صاحب۔ اگر واقعی یہ ہمارے ملک میں موجود ہے تو یقیناً کسی خطرناک کیس کا آغاز ہو چکا ہے۔ بلیک زیرو نے فائل بند کر کے عمران سے مخاطب ہو کر کہا، ہاں، پرنس ونچل سفید لومڑی کے نام سے یورپ کی زیر زمین دنیا میں مشہور ہے۔ یہ بے حد چالاک، عیار اور معصوم صورت مجرم ہے۔ اس کا جرم کرنے کا طریقہ کار اتنا انوکھا ہوتا ہے کہ مشن کی کامیابی تک اس پر کوئی شک نہیں کر سکتا۔ عمران نے بلیک زیرو کو تفصیل بتاتے ہوئے کہا، مگر آپ کو کیسے معلوم ہے کہ یہ ہمارے ملک میں آ چکا ہے؟ بلیک زیرو نے سوال کیا۔ میں ابھی ابھی اس سے مل کر آ رہا ہوں۔ ہمارے ملک میں اس کا نام پرنس ونچل ہے اور یہ احمقان کلب کی صدارت کرنے کے لیے آیا ہے۔ عمران نے جواب دیا اور پھر تمام تفصیل بلیک زیرو کو بتلا دی، مگر ہو سکتا ہے کہ اس کا مقصد محض تفریح ہو، کیونکہ احمقان کلب کی صدارت کرنا تو کوئی جرم نہیں۔ بلیک زیرو نے ہچکچاتے ہوئے کہا، ہاں، یہ کوئی جرم نہیں ہے، مگر میری ناک کسی جرم کی بو سونگھ رہی ہے۔ پرنس آف ڈھم کا نام سن کر اس نے جس طرح میری ذات میں دلچسپی لی ہے، اس سے میں مشکوک ہو گیا تھا اور پرنس ونچل کا نام میرے ذہن میں کھٹک رہا تھا۔ بہرحال ہمیں ہر حال میں چوکنا رہنا چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سفید لومڑی ہمارے ملک سے کوئی خرگوش مار کر لے جائے اور ہم واقعی احمقان کلب کے ممبر بنے رہ جائیں۔ عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں کہا، ٹھیک ہے، ہمیں بہرحال چوکنا رہنا چاہیے۔ بلیک زیرو نے عمران کی بات کی تائید کرتے ہوئے کہا، چوکنا ہی نہیں، 5 کرنا بلکہ 6 کرنا رہنا پڑے گا۔ عمران نے بڑی سنجیدگی سے کہا، اور بلیک زیرو ظاہر ہے سوائے مسکرانے کے اور کیا کر سکتا تھا۔ اچھا، میں چلتا ہوں۔ تم ایسا کرو، جولیا سے کہہ کر تمام ممبران کی لگژری بیچ پر ڈیوٹی لگا دو۔ ان کا کام صرف اتنا ہوگا کہ اگر ضرورت پڑی تو میں ان سے رابطہ قائم کر لوں، کیونکہ ان کو صرف نگرانی کا کام سونپا جا رہا ہے۔ عمران نے اٹھتے ہوئے کہا، اور پھر بلیک زیرو کو اسبات میں سر ہلاتا دیکھ کر وہ آپریشن روم سے باہر نکل گیا۔ عمران کی کار جیسے ہی پارکنگ شیڈ سے نکلی تھی، ایک نیلے رنگ کی فیٹ بھی اسٹارٹ ہو کر اس کے پیچھے چل دی تھی۔ فیٹ میں ڈرائیونگ سیٹ پر پرنس ونچل کی سیکرٹری شیلا تھی اور وہ بڑی ہوشیاری سے عمران کا تعاقب کر رہی تھی۔ مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد جب عمران کی کار دانش منزل کے گیٹ پر رکی تو اس سے تھوڑی دور شیلا کی فیٹ بھی ایک درخت کے نیچے موجود تھی۔ عمران کی کار کے گیٹ کے اندر جانے کے بعد شیلا نے کار آگے بڑھائی اور پھر وہ دانش منزل کے گیٹ کے سامنے سے گزرتی ہوئی آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی دور آگے جا کر اس نے ایک سنسان جگہ پر اپنی کار روکی اور پھر کار کے ڈیش بورڈ میں ایک سرخ رنگ کا بٹن دبایا۔ بٹن دبتے ہی دوسری طرف سے ہلکی سی آواز ابھری، یس، وائٹ فاکس اسپیکنگ، اوور، شیلا اسپیکنگ دس اینڈ، اوور۔ شیلا نے قدرے مدبانہ لہجے میں جواب دیا، رپورٹ پلیز، اوور۔ دوسری طرف سے اس بار قدرے کرخت آواز سنائی دی، پرنس آف ڈھم سرخ رنگ کی ایک اسپورٹس کار نمبر GA1051 میں کلب سے نکل کر یوکلپس روڈ کی ایک بہت بڑی قلعہ نما عمارت میں داخل ہوا ہے۔ عمارت پر نہ ہی کوئی نمبر ہے اور نہ ہی نیم پلیٹ ہے۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے؟ اوور، شیلا نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اسے تعقب کا شک تو نہیں ہوا؟ اوور، دوسری طرف سے سوال کیا گیا۔ نہیں جناب، قطعی نہیں، اوور، شیلا نے بااعتماد لہجے میں جواب دیا۔ اچھا، تم وہیں ٹھہرو، میں نمبر 11 اور نمبر 6 کو بھیج رہا ہوں۔ یہ دونوں وہیں ٹھہریں گے اور جب پرنس آف ڈھمپ عمارت سے باہر نکلے تو تم نے اس کا تعقب کرنا ہے اور یہ دونوں عمارت کی تلاشی لیں گے، اوور، دوسری طرف سے بتایا گیا۔ اوکے سر، اوور، شیلا نے جواب دیا۔ اوور اینڈ آل، دوسری طرف سے کہا گیا اور شیلا نے بٹن دبا کر رابطہ ختم کر دیا۔ اب وہ اطمینان سے کار میں بیٹھی دانش منزل کے گیٹ کی طرف دیکھ رہی تھی۔ تقریباً 10 منٹ کے بعد ایک کار اس کے قریب آ کر رکی اور پھر اس میں سے 2 نوجوان نکل کر شیلا کی طرف بڑھے۔ کیا ہم آپ کی کوئی مدد کر سکتے ہیں، وائٹ فاکس؟ ان میں سے ایک نے بات کرتے ہوئے آخر میں دبے لہجے میں وائٹ فاکس کہہ دیا۔ نمبر بتلاؤ، نمبر 11، نمبر 6۔ دونوں نے اپنے اپنے نمبر بتلائے۔ اوکے، وہ سامنے جو قلعہ نما عمارت ہے، یہ تمہارا ٹارگٹ ہے۔ اپنی کار یہاں سے ہٹا کر لے جاؤ۔ جب میری کال چل پڑے تب تم نے عمارت کے اندر داخل ہونا ہے۔ باقی ہدایات تو تمہیں مل چکی ہوں گی، شیلا نے دانش منزل کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جی ہاں، آپ بے فکر رہیں، ہم ایسے کاموں کے ماہر ہیں، ان دونوں نے جواب دیا اور پھر مڑ کر تیزی سے اپنی کار کی طرف بڑھ گئے اور پھر ان کی کار ایک جھٹکے سے آگے بڑھتی چلی گئی۔ شیلا ایک بار پھر دانش منزل کے گیٹ پر نظریں جما کر بیٹھ گئی اور تقریباً 5 منٹ بعد اسے عمارت کا دیوہیکل گیٹ کھلتا نظر آیا۔
اس لمحے شیلا نے کار اسٹارٹ کر دی۔ کار آہستہ آہستہ آگے بڑھنے لگی۔ اس نے بیک مرر کو اس انداز میں سیٹ کیا ہوا تھا کہ اس عمارت کا گیٹ صاف نظر آ رہا تھا۔ اس کی کار آہستہ آہستہ رینگ رہی تھی اور پھر اسے گیٹ سے سرخ رنگ کی اسپورٹس کار نکلتی نظر آ گئی۔ گیٹ سے باہر نکلتے ہی اس کا رخ دائیں سمت ہو گیا۔ ادھر ہی شیلا کی کار بھی موجود تھی۔ چنانچہ جب اسپورٹس کار شیلا کی کار کے قریب سے گزری تو شیلا نے جان بوجھ کر اپنا رخ دوسری طرف موڑ لیا۔ اسپورٹس کار آگے بڑھتی چلی گئی۔ کافی فاصلہ دے کر شیلا نے اس کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ اسپورٹس کار مختلف سڑکوں سے گزرنے کے بعد سپر مارکیٹ کے ایک کیفے کے سامنے جا کر رک گئی اور پھر عمران کار سے نکل کر کیفے میں داخل ہو گیا۔ شیلا اس سے تھوڑے دور کار روکے اس کے باہر نکلنے کا منتظر رہی، مگر جب کافی دیر تک عمران واپس نہیں آیا تو اس نے کار لاک کی اور پھر تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی کیفے کے گیٹ میں داخل ہو گئی۔ گیٹ میں داخل ہوتے ہی اسے دور ایک میز کے پیچھے عمران بیٹھا نظر آ گیا۔ عمران اپنے سامنے کافی کی پیالی رکھے جیسے جامع جمشید میں آنے والے حالات کا معائنہ کر رہا ہو۔ شیلا کے لیے اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں تھا کہ وہ اس کے پاس جا بیٹھتی۔ چنانچہ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی ہوئی اس کے میز کے قریب پہنچ گئی، مگر عمران کا استغراق نہیں ٹوٹا۔ وہ اسی حالت میں بیٹھا رہا۔ کیا میں یہاں بیٹھ سکتی ہوں پرنس؟ شیلا نے بڑے میٹھے لہجے میں پوچھا۔ اس کی آواز سنتے ہی عمران یوں بری طرح چونکا کہ کرسی سے گرتے گرتے بچا۔ بیٹھو بیٹھو، مگر یہ خیال رہے کہ رومانس کا ٹاپک مت چھیڑنا، میں اس سے الرجک ہوں اور مجھے ابا جان نے بھی سختی سے منع کیا ہوا ہے کہ اس قسم کی بات کسی لڑکی سے کی تو ریاست سے آگ کر دوں گا۔ عمران نے شیلا کی طرف بغور دیکھتے ہوئے بڑے معصوم لہجے میں کہا، مگر اس کی نظروں سے اجنبیت نمایاں تھی، جیسے وہ شیلا کو پہلی بار دیکھ رہا ہو۔ شکریہ پرنس، شیلا نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا، اور عمران ایک بار پھر کافی کی پیالی کو دیکھنے میں مصروف ہو گیا۔ کافی ٹھنڈی ہو گئی ہے، شیلا نے مسکراتے ہوئے گفتگو کا آغاز کیا۔ کافی ٹھنڈی؟ باپ رے، مجھے اتنی ٹھنڈی تو نہیں چاہیے، بس معمولی سی ٹھنڈی کافی ہے، عمران نے جواب دیا، اور شیلا اس کی بات پر بے اختیار ہنس پڑی۔ آپ کا میرا تعارف تو نہیں ہے، پھر آپ کیوں ہنس رہی ہیں؟ قبلہ بجان کہتے ہیں کہ بغیر تعارف کے نہیں ہنسنا چاہیے، عمران نے بڑے سنجیدہ لہجے میں شیلا سے مخاطب ہو کر کہا۔ تو کیا آپ واقعی مجھے نہیں پہچانتے؟ احمقان کلب میں آپ کا ہمارا تعارف تو ہو چکا ہے، شیلا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ احمقان کلب؟ یہ کہاں ہے؟ کیا کوئی نیا چڑیا گھر قائم ہوا ہے؟ عمران نے کن پٹی پر انگلی رکھ کر غور کرنے والے انداز میں کہا۔ ارے میرا نام شیلا ہے اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں، شیلا نے اس بار سنجیدگی سے جواب دیا، کیونکہ پہلے تو وہ سمجھتی رہی کہ عمران ایکٹنگ کر رہا ہے، مگر عمران کے چہرے اور آنکھوں میں اجنبیت کے آثار اتنے واضح تھے کہ اسے بھی سنجیدگی اختیار کرنی پڑی۔ کیلا؟ بہت خوب، یعنی اب لڑکیوں نے بھی پھلوں کے نام اپنے نام پر رکھنے شروع کر دیے ہیں۔ بہت خوب مس کیلا۔ کیلا نہیں، شیلا، شیلا، شیلا نے اس بار قدرے جلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ اچھا اچھا، میں نے سن لیا ہے، ویٹر ادھر آؤ اور 1 درجن کیلے لے آؤ مس کیلا، اوہ سوری مس شیلا کے لیے۔ عمران نے شیلا کو جواب دیتے ہوئے ویٹر کو آرڈر دینا شروع کر دیا اور ویٹر صرف مسکرا کر آگے بڑھ گیا۔ ہاں تو مس شیلا، آپ کیا کہہ رہی تھیں؟ ذرا پھر سے بتلائیے، عمران نے آگے بڑھ کر سرگوشیانہ لہجے میں کہا۔ نون سینس، کیا تم واقعی احمق ہو؟ شیلا نہیں، شیلا میرا نام ہے اور میں پرنس ونچل کی سیکرٹری ہوں، شیلا نے اس بار واقعی شدید جھنجھلاہٹ سے بھرپور لہجے میں کہا۔ نون سینس، احمق، شیلا، تو تمہارے 3 نام ہیں، مگر مجھے تو نون سینس پسند ہے۔ کیوں، کیسا ہے؟ عمران نے بڑے معصوم لہجے میں جواب دیا، اور شیلا کا دل چاہا کہ یا تو خودکشی کر لے یا مقابل میں بیٹھے پرنس کا سر توڑ دے، مگر سوائے خون کے گھونٹ پینے کے وہ اور کیا کر سکتی تھی۔ چنانچہ اس بار اس نے کوئی جواب نہ دیا، بلکہ دانت بھینچ کر بیٹھی رہی۔ عمران چند میں تو بڑی بے نیازی سے بیٹھا ادھر ادھر دیکھتا رہا، پھر جیسے اسے شیلا کی وہاں موجودگی کا علم ہی نہ ہوا ہو۔ اچانک وہ بری طرح چونک پڑا اور پھر اس نے کلائی کی گھڑی دیکھی، اور اس بار جب اس نے شیلا کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر شناسائی کے آثار ابھر آئے تھے۔ ارے مس شیلا، آپ یہاں کب آئیں؟ بہت خوب، کسے معلوم تھا کہ آپ کی میری ملاقات اتنی جلدی ہو جائے گی، عمران نے زندگی سے بھرپور لہجے میں کہا۔ ایسا محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اب معلوم ہوا ہو کہ شیلا وہاں موجود ہے۔ شیلا اس اچانک کایا پلٹ پر پہلے تو چند لمحے بھونچ کی بیٹھی رہی، پھر اس نے چہرے پر مسکراہٹ لاتے ہوئے کہا، شکر ہے آپ کو خیال تو آیا، ورنہ پچھلے آدھے گھنٹے سے آپ مجھے پہچان ہی نہیں رہے تھے۔ اوہ شیلا ڈیئر، ویری سوری، دراصل 7 بجے سے 8 بجے کے دوران میری یادداشت غائب ہو جاتی ہے، یہ مجھے بڑی پرانی بیماری ہے، اگر اس دوران مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی ہو تو میں معذرت چاہتا ہوں، عمران نے اس کا ہاتھ پکڑ کر بڑے پیار بھرے انداز میں کہا۔ بڑی انوکھی بیماری ہے، بہرحال یہ بتلائیں کہ آج آپ پکنک پر آ رہے ہیں نا؟
शीला ने भी बड़े मीठे लहजे में कहा और साथ ही ईमान का हाथ भी धीरे से दबा दिया। इरादा तो नहीं था, बहरहाल अगर तुम कहो तो ज़रूर आऊँगा। ओह हाँ, मुझे याद आया, तुम्हारे प्रिंस ने मुझसे वादा किया है कि अहमद आज़म के इलेक्शन में अगर मैं इसे वोट दूँ तो वो तुम्हें मुझे बख्श देगा। क्यों, क्या ख्याल है, दे दूँ वोट? इमरान ने इसकी आंखों में आंखें डालते हुए कहा। जैसे आपकी मर्जी, मैं क्या कह सकती हूँ, शीला ने शर्माते हुए कहा। अच्छा अच्छा, ज़रूर वोट दूंगा, मगर ये सोच लो कि मैं कतन बेज़रर आदमी हूँ। वेटर वेटर, अरे वेटर, जल्दी इधर आओ। इमरान ने शीला को जवाब देते हुए वेटर को पुकारना शुरू कर दिया। दूसरे लम्हे वेटर इसके करीब पहुंच गया। वेटर, कॉफ़ी ले आओ जल्दी, इमरान ने वेटर को ऑर्डर देते हुए कहा, और वेटर इस बात में सर हिलाकर आगे बढ़ गया।